السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سٹوری میں ہم بات کریں گے کہ اپنے بچوں کو نعمتوں کی قدر کرنا کیسے سکھائیں، کیونکہ آج کل بچوں کو ہر چیز میسر ہے اور انہیں اس چیز کی قدر نہیں کہ ان کے ماں باپ کیسے کوئی چیز ان کے لیے لے کے آتے ہیں، اور کیسے بہت سے لوگ جن کو وہ چیزیں میسر نہیں ہیں وہ بھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ پرانے وقتوں کا ذکر ہے۔ ایک تاجر جو کہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا، بہت رحم دل اور نیک مشہور تھا۔ اللہ نے اسے بے حد دولت عطا کی تھی جس سے وہ لوگوں کی خوب مدد کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی اچھائی کے چرچے دور دراز علاقوں تک بھی پہنچے ہوئے تھے۔ اس تاجر کی کوئی اولاد نہ تھی، جس کے لیے یہ اور اس کی بیوی اکثر دعا گو رہتے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ تاجر اور اس کے پورے قبیلے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بچہ بڑا ہونے لگا، اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے۔ ہر وقت ارد گرد ناز نخرے اٹھانے والوں کا چرمٹ رہتا تھا۔ ننیال ددیال میں دونوں ہاتھوں سے بچوں کو لیا جاتا تھا۔ ہر خواہش پل بھر میں پوری کی جاتی تھی۔ بچہ جب کچھ بڑا ہوا تو تاجر کو احساس ہوا کہ میرے بیٹے میں کسی چیز کی بھی قدر کا کوئی احساس نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے اور دل بھر جانے پر پھینک دیتا ہے۔ کھانا، کپڑا، کھلونے، کوئی بھی چیز اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ تاجر نے اپنے بیٹے کو ایک سبق سکھانے کے لیے ٹھانی اور اس سے کہا کہ اب تمہیں کھانا اس وقت ملے گا جب تم 1 روپیہ کما کے لاؤ گے۔ اس کے لیے یہ کون سی بڑی بات تھی؟ ایک دن ماں سے لیے، دوسرے دن دادی سے، تو تیسرے دن چچا سے، یوں کئی دن تک وہ 1 روپیہ باپ کو لا کر دیتا رہا اور باپ وہ پیسہ لے کر کچرے میں ڈال دیتا۔ اس بچے کے کان پہ جوں تک نہ رینگتی، اسے بس کھانے کی پرواہ تھی۔ آخر کوئی کب تک پیسے دیتا؟ ایک دن ماں اور دادی کسی سے ملنے گئے ہوئے تھے اور چچا شہر سے باہر۔ اب کیا کیا جائے، بھوک بھی زوروں کی لگی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا آخرکار پہلی بار بازار کی جانب گیا کہ کوئی کام مل جائے تو 1 روپیہ کما سکو۔ آخر ایک جگہ مزدوری کا کچھ کام ملا، سامان اٹھا کر کسی کے گھر لے جانے کا۔ اس لڑکے نے 1 روپے کی عوض جب شدید گرمی میں سامان اٹھایا تو چکر آ گیا۔ بہرحال گھر آیا اور باپ کے ہاتھ پہ 1 روپیہ رکھا۔ باپ نے پہلے تو ملازم سے بہترین کھانا منگوایا، اپنے بیٹے کے سامنے رکھا اور پھر وہ 1 روپیہ کوڑے دان میں ڈال دیا۔ لڑکا تیزی سے اٹھا اور کھانا چھوڑ کر جلدی سے وہ روپیہ اٹھا کر قمیض سے صاف کرنے لگا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بولا، بابا یہ 1 روپیہ میں نے آج بہت محنت سے کمایا تھا، آپ نے کوڑے دان میں پھینک دیا، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ باپ مسکرانے لگا۔ آخرکار وہ اپنے بیٹے کو ایک بہت بڑا کرامت سبق سکھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دور حاضر میں بھی ہمارے ارد گرد ایسے کئی گھرانے موجود ہیں جہاں اللہ کے کرم سے گھر میں تمام آسائشیں موجود ہیں، لیکن گھر کے بچوں کو کسی بھی چیز کی کوئی قدر نہیں۔ کھانے سے لے کر گھر کی ہر چیز تک ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ وافر مقدار میں اور ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ نعمتوں کی اہمیت کو بھلا دیتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم ہاتھ والدین کا ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ پیمپرنگ کرنا، حد سے زیادہ آرام دینے کی کوشش اولاد کو محنت کے معنی بھی نہیں سکھاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے والدین سمیت ہر چیز کو جوتے کی نوک پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر معاشرے میں نکل کر شدید بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ پیسے اور طاقت کا غلط استعمال ایسے ہی اولادیں کرتی ہیں۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بچے مالداری میں آنکھیں کھولتے ہیں اور ان کے والدین ان کو زمانے کی حوالت نہیں دیتے، وہ اکثر یا تو بگڑ جاتے ہیں یا پھر ان کے آگے نعمتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہاں تک کہ ایسے بچے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، ان کے لیے اکثر رشتے بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں پر دباؤ ڈال دیا جائے اور ان کو زمانے کے حوالے کر دیا جائے۔ در حقیقت ہمیں بچوں کو زندگی کا اصل معنی و مفہوم سکھانے کی ضرورت ہے۔ زندگی اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر بسر نہیں ہو سکتی اور نہ ہی پورا گھر ماسی کے حوالے کر کے گزاری جا سکتی ہے۔ اگر اللہ نے بے تحاشا دولت دی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اس دولت کو صحیح استعمال کرنے اور تمام نعمتوں کی شکر گزاری کرنا ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگی۔ جو لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، وہ نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں۔ لڑکا ہو یا لڑکی، انہیں مناسب انداز میں
مثبت طریقے سے گھر کے کاموں میں شامل کریں۔ اکثر ان سے صفائی، پانی کی بوتلیں بھروانے، جوتوں اور کپڑوں کی الماری صحیح کروانے اور کھانا بنا کر غریبوں میں تقسیم کروانے کا اہتمام کریں۔ بڑے بچوں کو ان کا یونیفارم اور بیگ خود دھونے کی عادت ڈالیں۔ انہیں چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہو سکیں، اور ساتھ ہی ان میں انسانوں اور چیزوں کی قدر کا احساس پیدا ہو۔ نعمتوں کی حفاظت شکر کے ساتھ محنت کرنے اور قدر کرنے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے، اور یہ سب ہمیں اپنی نئی نسل کو سکھانا بہت ضروری ہے۔